دفعہ پھر وہ جو ہارڈ لائن ہے انہوں نے پھر دوبارہ سے لے لی ہے اور یہ 19 فروری کو بائی الیکشن ہونے ہیں۔ یہ ڈسکا کی سیٹ ہے سیالکوٹ میں NA75۔ پی ایم ایل این اس میں جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے ظاہر شاہ تھے، ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اب یہ پی ایم ایل این کی سیٹ ہے۔ اسی طرح وزیر آباد کی سیٹ ہے جو گجرانوالہ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، وہ بھی خالی ہوئی ہوئی ہے۔ دونوں سیٹیں پی ایم ایل این کی تھی۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ریفرینڈم میں گورنمنٹ کے خلاف، مہنگائی کا بھی ذکر کیا، اور اب دیکھنا ہے کہ 19 کو نتیجہ کس طرف آئے گا۔ آج کے انسائٹ پہ ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما شیخ روہیل اصغر، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز جو کہ ریٹائرنگ سینیٹر ہیں اور ایک دفعہ پھر ان کو ٹکٹ مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور پروگرام کے آخر میں ہمارے نمائندہ خصوصی ٹکا ثانی موجود ہوں گے جن سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں اور پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز گفتگو ہے شیخ روہیل اصغر سے۔ شیخ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، سینٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، اب سپریم کورٹ میں بھی ہے، وہ بھی فیصلہ آ جائے گا، حکومت نے اپنا بتا دیا۔ پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کا بیان تو آ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، آج مریم صاحبہ نے بھی بات کی، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں میرے خیال میں شاید آپ مجھ سے زیادہ تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میری سردرد ہے؟ اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ اور شو آف ہینڈ اور کھلے عام سرے عام، یہ میری پرابلم نہیں ہے۔ یہ جن کی پرابلم ہے وہ اصل پہ شور مچا رہے ہیں، وہ چونکہ وہ عادت ڈال چکے ہیں نا ایک۔ اب دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے، وہ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ، میری ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین ہے یہ کسی ممبر کی۔ اگر آپ اس پہ شک کرتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بقاؤ مال ہے، تو میں کہتا ہوں یہ توہین ہے اس مینڈیٹ کی جو اس کو اس کے عوام نے دیا، جو اس کے کانسٹیٹوئنٹس نے دیا۔ یہ بالکل امپورٹنٹ بات کریں شیخ صاحب، اسی میں پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ناراض بھی ہیں، 6-7 تو سامنے آئے ہوئے ہیں، کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ ناراض ہیں، کچھ پی ایم ایل این کے لوگ بھی ناراض ہیں، تو یہ نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ آپ لوگوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں۔ میں آپ کو گزارش کروں یہ صرف یہ باتیں ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، جو شخص جیت کے آیا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی، اس نے سوچ سمجھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لی تھی، اس نے اپلائی کیا، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دی۔ چلیے میں مان لیتا ہوں یہ بات کہ ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ تو آپ کو ملا۔ اب مجھ میں اتنی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ پہ اس بات کو لیتا ہوں، مجھ میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ میں جس جماعت سے جیت کے آؤں، اگر میرا ان سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بات کرنے کے لیے ایک فورم موجود ہے، آپ کی پارٹی موجود ہے، پارٹی میں آپ بات کر لیجئے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر آپ کر دیں، یعنی بڑا اپنے اوپنلی آپ بات کر لیں۔ اچھا شیخ صاحب، 2 باتیں آپ سے پوچھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، پرویز رشید صاحب بھی ہیں، مشاہد اللہ صاحب کا بھی نام ہے، سعدیہ عباسی کا بھی نام ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ جو نہیں آئے، راجہ ظفر الحق، وہ بھی سینیٹر تھے، قائد ایوان تھے، وہ دوبارہ نہیں آ رہے۔ اسی طرح محمد زبیر کی بہت بات ہو رہی تھی، وہ ترجمان بھی ہیں مریم نواز کے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ پارٹی نے فیصلہ کیا، یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اب بات یہ ہے کہ ایک تو لمیٹیشن ہے نا آپ کی، آپ نے ان شخصیات کو آپ نے کرنا ہے، اتنے لوگوں کو کرنا ہے۔ اب جب ان لوگوں کو آپ چنیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر ان کی کارکردگی، ان کی اس فورم پہ کیا کارکردگی ہے، اس انسٹیٹیوشن پہ کیا کارکردگی ہے، اس کے باہر ان کی کارکردگی کیا ہے، اس سے اور بہت ساری باتیں جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مطلب آپ کا فورم ہے، میڈیا پہ ان کی کیا کارکردگی ہے، ان کی پارٹی کے اندر کیا انپوٹ ہے، وہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، جس کا ایک بورڈ ہوتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس بورڈ کو جو ٹکٹس کا فیصلہ کرتا ہے، جی پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے۔ میں یہ سب فیصلے، میں وہ یس کر رہا ہوں نا، نہیں اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ فرض واحد۔ ہاں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کا فیصلہ، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ روئے رواں ہیں وہ جماعت کے، جو فیصلہ انہوں نے، شاید میرا جو نام پڑھ رہا تھا اس میں شاید ساجد میر صاحب کا کہتے ہیں اتحادی، فون بھی کیا ان کو۔ ساجد میر صاحب کی میری گزارش یہ ہے کہ ساجد میر صاحب کی بہت کمٹمنٹ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پن ہے
اور یہ میرے خیال میں میاں صاحب کا ایک بہت بڑا فن ہے کہ انہوں نے ساجد میر صاحب کو ریٹرن کیا اور اپنی یعنی پارٹی اور کے یہ بجائے انہوں نے کر دیا. اچھا اب آ جاتا ہوں میں سوچتا مرکز، کیونکہ قومی اسمبلی کے آپ ممبر بھی ہیں. یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ، تو یہ پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ امیدوار آ رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں ظاہری بات ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، میجورٹی ان کی ہے. تو یہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سمبولک ہے یا کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن میں کچھ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں اس بارے میں بہت چھوٹا ہوں کہ میں یہ باتیں عرض کروں کہ حفیظ شیخ کو کیوں کیا گیا. بدترین انسان جس نے پیپل پارٹی کا بٹھایا تھا، جو اب اس کا بٹھا بڑھا رہا ہے، جو آگے آنے والے وقت میں کسی نہ کسی کا ضرور بٹھائے، کیونکہ اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے نا پاکستان میں. جب وقت ختم ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں بریف کیس اور باہر چلے جاتے ہیں. ان کو کیا لینا دینا ہے اس بات سے کہ آپ کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے؟ اب کیوں فیصلہ کیا گیا، کس نے فیصلہ کیا، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی. اور یوسف گیلانی، ہاں وہ ایک نام ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک ان کا ایک سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کا اندر آنا، یعنی تو اسی میں وجہ سے سمجھتا پی ہوں ڈی ایم کہ نے کیا. اچھا آج مریم نواز کا بھی آج ریلی بھی تھی، اس کے بعد خطاب بھی تھا. ایگریسو ٹون ایک دفعہ پھر واپس آ گئی ہے مریم نواز نے. وہ جو کہتے ہیں نا ٹارگٹ کلنگ کی ہے، چن چن کر باتیں جس طرح کی ہیں. اور بائی الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو بائی الیکشن پی ایم ایل این کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو؟ کیونکہ سیٹیں دونوں پی ایم ایل این کی تھی، قومی اسمبلی کی صوبائی کی بھی، ڈسکا والی سیٹ اور گجرانوالہ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ. یہ پی ایم ایل این کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے جیتنا؟ میں آپ کو گزارش کروں، کوئی بھی سیاسی جماعت، سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ نہیں بناتی. ایک الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس مجھ سے زیادہ میرے خیال میں شاید آنکھیں ہیں، کیونکہ کیمرہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، میں گیا تھا اتفاق سے وزیر آباد گیا تھا، اور بات میں نے دیکھا وہاں پہ جو حالات دیکھے ہیں، تو وہ حالات تو اس طرح کے ہیں کہ وزیر آباد شہر تو انتہائی محبت کرتا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. اب اگر آپ قسم کے اوچھے ڈنڈے آپ استعمال کرتے ہو، لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہو، لوگوں کو آپ ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، یہ ایک خوفناک چیز ہے. میری آپ یاد رکھیے گا بات، میں کوئی اتنا عقل و شعور کا مالک تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو گزارش کروں، جب خوف اور ڈر اور جب یہ ڈھون ناسری ایک حد کراس کر جاتی ہے نا، اس کے بعد اس کا خوف، ڈر، ڈھون ناسری سب ختم ہو جاتا ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے لیے. وہ انتہائی خطرناک باعث بن جائے گی. جی شیخ صاحب، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات نہ پہنچے. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما شیخ روہیل اصغر ایم این اے پی ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی.